السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا یہ قبیلے بنی مستلق کے سردار اعظم حارث ابن جرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسیہ میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن چکا تھا اور سب مسلمانوں کے لوڑی غلام بن چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تو حضرت جویریہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین اسلام ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں ہمارے رسول نے نکاح فرما لیا ہے اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لوڑی غلام مسلمانوں کے قبضے میں تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے زیادہ مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات مل گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے قبیلے میں آنے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب حضور نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام برہ تھا، مگر حضور نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ ان کو دو بھائی عمر ابن حارث و عبداللہ ابن حارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث نے بھی اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف پایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بڑی عبادت گزار اور دیندار تھیں۔ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ سن 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر وفات پائیں۔ حاکم مدینہ مروان نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ تبصرہ: ان کا زندگی بھر کا یہ عمل کہ فجر کی نماز سے چاشت کی نماز تک ہمیشہ لگاتار ذکر الہی اور وظیفوں میں مشغول رہنا، یہ ان عورتوں کے لیے تعزیہ عبرت ہے جو نماز چاشت تک سوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی عبادت گزار اور دیندار اور امتیوں کا یہ حال زار کی نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا، فرائض سے بھی بیزار، بلکہ الٹے دن رات طرح طرح کے گناہوں کے آزار میں گرفتار۔ الہی توبہ توبہ، الہی تیری پناہ۔